السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ابا مسجد کے امام تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی تمام لوگ میرے ابا کو اپنے زکوٰۃ اور صدقات دیتے تھے۔ ابا مسجد کے غلے سے آدھی رات کو پیسے نکال کر گھر سے نکل رہے تھے۔ تجسس کے مارے میں بھی ان کے پیچھے گیا۔ جہاں جا کر میرے ابا رکے وہ جگہ دیکھ کر میری نگاہیں شرم سے جھک گئیں۔ میرا نمازی باپ اور اتنی گندی جگہ۔ میرا نام احمد حسن ہے۔ میرا تعلق صادق آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ میرے ابا مسجد امام تھے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں، ارم اور سارہ۔ ہمارے ابا مسجد کے امام تھے تو گھر کا ماحول بھی مذہبی تھا۔ سب گھر والے لازمی 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے۔ ماں اور ابا تو تہجد کے وقت بھی اٹھتے تھے۔ گھر بچوں میں سے کوئی نماز چھوڑ دیتا تو گھر میں ایک بھونچال آ جاتا تھا۔ ابا بہت سخت طبیعت کے مالک تھے اور خاص طور پر دین کے معاملے میں کسی کوتاہی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ میں نے گاؤں کے اسکول سے 10ویں تک پڑھا تھا۔ مجھے آگے پڑھنے کا شوق تو تھا لیکن حالات ایسے نہیں تھے کہ میں اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکتا۔ ایک امام مسجد کے گھر کے حالات کیسے ہو سکتے ہیں آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ لہٰذا میں نے اپنے گھر کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بغیر کسی احتجاج کے اپنی تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ میں کسی بھی خواہش کا اظہار کر کے اپنے والدین کو کسی امتحان میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی طرح میری دونوں بہنوں نے بھی مڈل تک گاؤں کے اسکول سے پڑھا اور پھر گھر بیٹھ گئیں اور ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگیں۔ گاؤں کی باقی عورتوں کی طرح میری ماں بھی اپنی بیٹیوں کو گھرداری سکھانے میں مصروف تھی۔ اماں گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ میری دونوں بہنوں کو سلائی اور کڑھائی بھی سکھاتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اکثر و بیشتر میری بہنوں سے اپنے کپڑے سلائی کرا لیتی تھیں، جس سے تھوڑی بہت آمدن بھی آ جاتی تھی اور یوں ہمارے گھر کا گزر بسر چل رہا تھا۔ اسی دوران رمضان کا مبارک مہینہ بھی شروع ہو گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ واقعی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ سحر اور افطار میں ہر گھر سے ہی کچھ نہ کچھ آتا رہتا تھا۔ یوں تو لوگ سارا سال ہی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ اور صدقات کی مد میں کچھ نہ کچھ دیتے رہتے تھے، مگر رمضان میں یہ سلسلہ کچھ تیز ہو جاتا تھا۔ کئی ایسے اچھے گھروں کے لوگ تھے جو اپنے زکوٰۃ اور صدقات صرف رمضان میں ہی نکالتے تھے۔ یوں ہمارے گھر میں بھی آئے روز عورتیں خود یا بچوں کے ہاتھ زکوٰۃ اور صدقات کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ بھیج رہی ہوتی تھیں، جنہیں ابا لے کر مسجد کے غلے میں ڈال دیتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر کوئی اپنی بساط کے عین مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا تھا اور گاؤں کے چودھری لوگ تو ہزاروں لاکھوں میں زکوٰۃ نکالتے تھے۔ ہم جب بہت چھوٹے تھے ہمیں اماں اور ابا نے تب ہی سمجھا دیا تھا کہ یہ مسجد کا غلہ ہے، اس میں سے پیسے نکالنا گناہ ہے۔ یوں تو مسجد کے غلے کو بھی ہر وقت تالا لگا رہتا تھا اور اس کی چابی صرف ابا کے پاس ہوتی تھی۔ اب چونکہ رمضان کا مہینہ تھا، ابا دن میں کئی بار غلہ کھولتے تھے پیسے رکھتے کے لیے، تو اکثر ارد گرد چلتے پھرتے میری غلے پر نظر پڑ جاتی تھی جو کہ منہ تک پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر کئی بار دل للچاتا بھی تھا، مگر میں فوراً ہی استغفر اللہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے دل کو سمجھاتا کہ ان پیسوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یہ لوگوں کی زکوٰۃ اور صدقات ہیں، یہ ان کی وہ امانتیں ہیں جو ہمیں صرف ضرورت مندوں تک پہنچانی ہیں۔ ابا پورا سال ہی تہجد کی پابندی کرتے تھے۔ اب چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا تو ابا تراویح سے فارغ ہوتے ہی فوراً اپنے بستر کی طرف چلے جاتے تھے، کیونکہ تہجد ادا کرنے کے بعد اب لیٹنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا اور ابا کو مسجد میں جا کر لوگوں کو سحری کے لیے جگانا بھی ہوتا تھا۔ اسی لیے ابا تراویح کے بعد یہی کوشش کرتے کہ وہ جلدی سے سونے کے لیے لیٹ جائیں۔ اس دن 7واں یا شاید 8واں روزہ تھا۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے نظر گھڑی کی طرف دوڑائی، دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ مجھے واش روم جانے کی حاجت محسوس ہوئی۔ میں اپنے بستر سے اٹھا اور اپنے کمرے سے نکلا اور ابا کے کمرے سے آگے سے ہوتا ہوا غسل خانے کی طرف گیا۔ گاؤں میں عموماً غسل خانے سارا گھر چھوڑ کر آخر میں ایک طرف بنے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی تھا۔ جب میں ابا کے کمرے کے آگے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ان کے کمرے میں لائٹ جل رہی ہے۔ مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ ابا اس وقت تک کیوں جاگ رہے ہیں، کیونکہ عموماً انہیں 2:30-3 بجے دوبارہ اٹھنا ہوتا ہے، تو وہ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں۔
خیر جب میں غسل خانے سے فارغ ہو کر آیا تو اپنے کمرے میں واپس جاتے ہوئے ابا کے کمرے کے آگے رک گیا۔ کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر میں نے یوں ہی اندر جھانک کر دیکھا کہ دیکھوں تو ابا جاگ رہے ہیں یا لائٹ ہی بند کرنا بھول گئے ہیں۔ کھڑکی کی درز سے میں نے جھانک کر اندر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ابا مسجد کا غلہ کھول کر اس کے سامنے بیٹھے تھے اور پیسے اٹھا اٹھا کر ان کی گڈی بنا رہے تھے۔ انہوں نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے ہزار ہزار کے نوٹوں کی ایک گڈی بنائی، اس پر ربڑ چڑھائے اور اسے ایک شاپر میں لپیٹ دیا۔ اس کے بعد ابا نے گلے کو دوبارہ سے تالا لگا دیا اور وہ پیسوں کی گڈی جو ابا نے شاپر میں لپیٹی ہوئی تھی اسے اٹھایا اور اپنے بیڈ کا گدا اٹھا کر سرہانے کی طرف کچھ آگے کر کے رکھ دیا۔ میں دم بخود سا حیرت سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی ابا پیسوں کی وہ گڈی رکھ کر سیدھے ہوئے، میں فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا کہ کہیں ابا کی مجھ پر نظر نہ پڑ جائے۔ میں فوراً اپنے بستر پر لیٹ گیا، مگر اب نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ ابا کیا کر رہے تھے؟ کیوں کر رہے تھے؟ وہ مسجد کے غلے سے پیسے کیوں نکال رہے تھے؟ کیا میرے ابا بے ایمانی کر رہے تھے؟ کیا میرے ابا لالچی انسان ہیں؟ کیا میرے ابا کوئی غلط کام کر رہے تھے؟ بہت سے سوال تھے جنہوں نے میرے دل و دماغ میں کھلبلی سی مچا دی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے اٹھ کر اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر ابا کے کمرے کی طرف جھانکا تو اب لائٹ بند تھی، یعنی کہ ابا لیٹ چکے تھے۔ میں بھی دوبارہ اپنے بستر پر لیٹ گیا اور انہی سوالوں پر غور کرتے کرتے نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی، مجھے پتا بھی نہیں چلا۔ مگر جیسے ہی صبح اماں نے سحری کے لیے مجھے آواز دی، آنکھ کھلتے ہی پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ آخر ابا رات کیا کر رہے تھے۔ خیر سحری کرنے کے بعد ابا نے مسجد کا رخ کیا، کیونکہ فجر کی آذان بھی انہی نے دینی تھی اور مجھے بھی مسجد آنے کا کہا۔ میں نے ان سے کہا کہ ابا آپ چلیے، میں وضو کر کے آتا ہوں۔ جیسے ہی ابا گھر سے نکلے میں فوراً لپک کر ان کے کمرے کی طرف گیا، دروازے کو بند کیا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ میں نے اس سرہانے کی طرف سے گدا اٹھایا تو وہاں وہ پیسوں کی گڈی شاپر میں لپٹی ہوئی پڑی تھی۔ خیر میں نے فوراً ویسے ہی گدے کو سیٹ کیا اور اس کی چادر کا کونا بھی درست کر دیا کہ کہیں ابا کو شک نہ پڑ جائے، اور فوراً وضو کر کے میں بھی مسجد چلا گیا۔ آج کی رات بھی میں تراویح پڑھنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ تو گیا، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہزاروں سوچیں دماغ میں تھیں، مجھے نیند تو نہیں آ رہی تھی، لہٰذا میں نے جاگ کر آج کی رات ابا کی نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات تقریباً 12:30 بجے اٹھ کر میں نے ابا کے کمرے میں جھانکا، مگر کمرے میں اندھیرا تھا اور لائٹ بند تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ابا سو رہے ہیں۔ میں واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا اور بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگا۔ اسی طرح کروٹیں بدلتے بدلتے 1 گھنٹہ مزید گزر گیا۔ پھر میں نے دوبارہ اٹھ کر ابا کے کمرے کی طرف جھانکا۔ اس دفعہ ان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ابا جاگ رہے ہیں۔ میں دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلا اور ابا کے کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر دم ساد کر کھڑا ہو گیا۔ موسم بدل رہا تھا، ہلکی ہلکی گرمی ہو رہی تھی۔ آج ابا نے کھڑکی کھولی ہوئی تھی، اس کھڑکی کے آگے باریک جالی لگی ہوئی تھی۔ میں محتاط انداز میں کھڑکی سے اندر جھانکنے لگا۔ آج بھی میرے سامنے وہی منظر تھا۔ مسجد کا غلہ کھلا ہوا تھا اور ابا پیسے گن گن کر گڈی بنا رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پیسوں پر ربڑ چڑھائے اور اس گڈی کو ایک شاپر میں لپیٹا اور بالکل اس دن کی طرح گلا بند کر دیا۔ اپنی جگہ سے اٹھے اور پیسوں کی گڈی کو اپنے گدے کے نیچے سرہانے کی طرف چھپا دیا۔ میں جلدی سے واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ طرح طرح کے وسوسے تھے جو میرے دل و دماغ کو پریشانی میں مبتلا کر رہے تھے۔ کیا مجھے اماں سے اس بات کا ذکر کرنا چاہیے یا نہیں؟ ساری رات میں اس بات کے بارے میں سوچتا رہا، مگر کوئی فیصلہ نہ کر پایا۔ میں عجیب طرح کی شش و پنج کا شکار تھا۔ آخر کار میں نے اپنے دل میں یہی سوچا کہ مجھے ابھی خاموش رہنا چاہیے، ابھی مجھے خاموشی سے دیکھنا چاہیے کہ ابا اگلا قدم کیا اٹھاتے ہیں۔ ابا یہ پیسے غلے سے کیوں نکال رہے ہیں اور وہ اسے کس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے ابھی خاموش رہ کر اس بات کا انتظار کرنا چاہیے۔ خیر اسی طرح 2-4 دن مزید گزر گئے۔
اسی دوران ایک دن مغرب کی نماز کے بعد، افطاری کے بعد، مسجد کے چھوٹے مولوی صاحب ہمارے گھر آئے۔ میں نے اماں کو چائے بنانے کا کہا اور مولوی صاحب کو بیٹھک میں بٹھایا اور ابا کو ان کے آنے کی خبر دی۔ خود بھی میں ان کے پاس ہی بیٹھ گیا اور ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد ابا آئے تو چھوٹے مولوی صاحب نے اپنا مدعا بیان کیا اور کہنے لگے، حافظ صاحب، مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، تو کیوں نہ مسجد میں 2-4 پنکھے مزید لگوا لیے جائیں۔ مولوی صاحب کی بات سنتے ہی ابا کے چہرے پر تفکر کی لکیریں ابھری۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ کہنے لگے، جاوید میاں، 2-4 پنکھوں کی گنجائش تو نہیں نکل سکے گی۔ ہاں، تم ایسا کرنا کہ 1 پنکھا لگوا لینا۔ ایسا ہے کہ مسجد کے گلے میں ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ 2-4 پنکھے اکٹھے لگوائے جا سکیں۔ ابا چھوٹے مولوی صاحب کو بتا رہے تھے اور میں حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ابا کس طرح صفائی سے سفید جھوٹ بول رہے تھے، جبکہ مسجد کے گلے میں تو اچھے خاصے پیسے تھے۔ 2-4 کیا، وہاں تو 10-20 پنکھے لگائے جا سکتے تھے۔ پھر ابا جھوٹ کیوں بول رہے تھے؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ چائے پینے کے بعد چھوٹے مولوی صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، ٹھیک ہے حافظ صاحب، میں کل بازار جاتا ہوں اور 1 نیا پنکھا لے آؤں گا اور پلمبر سے کہہ کر مسجد میں فٹ کروا لوں گا۔ جو بھی خرچ آئے گا وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ ابا نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، اور اٹھ کر چھوٹے مولوی صاحب سے سلام لیا اور انہیں رخصت کر دیا۔ اس واقعے نے مجھے مزید شش و پنج میں ڈال دیا تھا۔ جب مسجد کے غلے میں پیسے تھے تو ابا نے انکار کیوں کیا؟ ابا نے جھوٹ کیوں بولا؟ کیا ابا یہ پیسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنے والے ہیں؟ ایسا کیا ضروری کام تھا جس کے لیے ابا نے چھوٹے مولوی صاحب سے سفید جھوٹ بولا، وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں؟ میرا ذہن یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر میں ابا کے کمرے کی وہ 2 دن کی کاروائی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتا تو کبھی اس بات پر یقین نہ کرتا کہ میرا باپ کوئی غلط قدم بھی اٹھا سکتا ہے یا میرا باپ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ مگر ابا جھوٹ بول رہے تھے، یہ تو طے تھا۔ کیوں بول رہے تھے یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی تھی۔ چھوٹے مولوی صاحب کے چلے جانے کے بعد میں نے ایک بات نوٹ کی کہ ابا کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ وہ جہاں بھی بیٹھتے سوچوں میں غرق نظر آتے۔ میں نے 2 بار انہیں عشاء کی نماز کے لیے آواز دی تو تیسری آواز پر انہوں نے چونک کر کہا، ہاں چلو۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ بولا گیا جھوٹ ابا کو پریشان کر رہا تھا۔ بہرحال ابا کا مقصد جو بھی تھا، ابا کی اس حالت کی وجہ سے میرے دل میں اپنے باپ کے خلاف بغاوت اور نفرت کا بیج بو دیا تھا۔ مجھے اپنے باپ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 5 وقت کا نمازی شخص اس طرح کی دوگلی شخصیت کا مالک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میرے لیے نہایت دکھ کی بات تھی۔ ماں باپ تو بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، وہ تو بچوں کو سیدھے راستے پر چلنا سکھاتے ہیں، اور یہاں ہمارا باپ تھا جو کہ خود مشکوک حرکتیں کر رہا تھا اور سفید جھوٹ بول رہا تھا۔ خیر، یہ تیسری رات تھی جب میں نے ابا کو آدھی رات کو پھر سے وہی عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ اب مسجد کا غلہ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ اس دن بھی صبح فجر کے وقت جب ابا مسجد کی طرف روانہ ہو گئے تو میں نے ایک بار پھر ابا کے کمرے میں جا کر ان کے بیڈ سے گدا اٹھایا اور دیکھا وہاں نوٹوں کی 3 گڈیاں شاپر میں الگ الگ لپیٹ کر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے سب کچھ ویسے ہی پھر سے ترتیب سے رکھا اور مسجد روانہ ہو گیا۔ ابا نے مسجد کے گلے سے تمام بڑے نوٹ نکال کر ان کی گڈیاں بنا لی تھیں۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ ابا ان پیسوں کا کیا کرتے ہیں۔ اب مجھے مسلسل ابا پر نظر رکھنی تھی۔ راتوں کی نیند تو میری ویسے بھی حرام ہو چکی تھی۔ خیر، وقت اسی طرح سے گزرتا رہا۔ مزید 2-4 دن گزر گئے۔ میں روزانہ ہی ابا کی غیر موجودگی میں بیڈ کے گدے کے نیچے ان پیسوں کو دیکھتا تھا کہ موجود ہیں یا نہیں۔ ابھی تک وہ پیسے وہیں پر موجود تھے۔ یہ چند دن بعد کی بات ہے۔ میں اپنے بستر پر لیٹا ابھی جاگ ہی رہا تھا کہ مجھے باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے اپنے بستر سے نکل کر ابا کے کمرے میں جھانکا۔ ابا بستر پر موجود نہیں تھے۔ میں نے فوراً سے بیڈ کا گدا اٹھایا اور دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ پیسے بھی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ ابا پیسے لے کر کہیں جا چکے ہیں۔
لیکن میں فوراً بھاگ کر باہر کے دروازے کی طرف گیا، مگر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب یہ پتہ چلا کہ باہر کا دروازہ تو ابا باہر سے لگا کر گئے ہیں۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف آیا اور اپنے اوپر اوڑھنے والی چادر لی اور بیٹھک کے دروازے سے باہر نکل کر اس کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی اور جلدی سے محلے سے باہر نکل کر ادھر ادھر ابا کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تو دور سڑک پر مجھے ابا جاتے ہوئے نظر آئے۔ وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ میں درختوں کی آڑ لیتا ہوا محتاط فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے چلنے لگا۔ یہاں مجھے بہت ہی احتیاط سے کام لینا پڑ رہا تھا کیونکہ ابا کچھ دیر بعد رکتے اور رک کر آگے پیچھے ادھر ادھر دیکھتے تھے۔ میں بہت احتیاط سے ان کا پیچھا کر رہا تھا کہ کہیں ان کی مجھ پر نظر نہ پڑ جائے۔ یوں تو میں نے اوپر اپنی سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی اور منہ بھی چھپایا ہوا تھا، مگر آدھی رات کو جب سڑکوں پر کوئی بھی نہیں تھا اس لیے میں آسانی سے ابا کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ ابا چلتے چلتے گاؤں سے باہر نکل آئے تھے۔ گاؤں کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ ابا اس قصبے میں داخل ہو چکے تھے اور میں بھی ابا کے پیچھے ہی تھا۔ قصبے میں داخل ہونے کے بعد ابا ایک گلی میں داخل ہو گئے اور ایک بسیدہ سے مکان کے آگے جا کھڑے ہوئے۔ یہ گھر جس عورت کا تھا اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، مگر تھوڑا بہت جانتا تھا۔ یہ ایک بری عورت کا گھر تھا جو کہ خود طوائف تھی اور اس کا یہ گھر برائیوں کا اڈا تھا، اور میرا باپ رات کے اس وقت ایک ایسے گھر کے سامنے کھڑا تھا جہاں لوگ دن کے وقت بھی کھڑے ہونا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ میں دل ہی دل میں افسوس کرتا ہوا ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے کسی عورت نے دروازہ کھولا۔ اس عورت کو دیکھتے ہوئے ابا کہنے لگے، میں اپنے وعدے کے مطابق پیسے لے آیا ہوں، اب تمہیں بھی اپنا وعدہ نبھانا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے ابا نے اپنی قمیض کی سائیڈ والی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ پیسوں کی گڈیاں جو شاپر میں لپٹی ہوئی تھیں وہ تینوں گڈیاں ابا نے ایک ایک کر کے اس عورت کے حوالے کی اور پھر اس سے کہنے لگے، ٹھیک ہے میں اب چلتا ہوں۔ یوں آدھی رات کو تمہارے گھر کے باہر کھڑے ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے، مگر یاد رکھنا اللہ ہمارے وعدوں کا گواہ ہے اور اب کی بار وعدہ نبھانے کی باری تمہاری ہے۔ تب اس عورت کی آواز آئی، آپ فکر مت کیجیے، میں اپنی زبان کی پکی ہوں، جو کہا ہے وہی کروں گی، اور میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے لیے شکریہ بہت چھوٹا لفظ ہے۔ تب ابا کی آواز آئی جو کہہ رہے تھے، شکریہ ادا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں اب چلتا ہوں، خدا حافظ۔ میں نے فوراً واپسی کی راہ لی اور تیز تیز قدموں سے ایک چھوٹے راستے سے گھر کی طرف جانے لگا جہاں سے میں ابا سے پہلے گھر پہنچ سکتا تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد میں نے جلدی سے بیٹھک کے راستے اندر داخل ہوا، اندر سے کنڈی لگائی اور فوراً اپنے کمرے میں جا پہنچا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ گزرنے کے بعد مجھے باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ یقیناً ابا گھر لوٹ آئے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نے جھانک کر ان کے کمرے میں دیکھا تو وہ اپنے بستر پر موجود تھے۔ اب صورتحال میری سمجھ سے مکمل طور پر باہر تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی میں اماں سے اس بارے میں بات کروں گا اور اب تک میں نے جو بھی دیکھا ہے میں تمام باتیں اماں کو بتا دوں گا، پھر آگے جو بھی ہوگا اماں کے مشورے سے ہوگا۔ اگلی صبح میں نے اماں کو شروع سے لے کر آخر تک تمام بات بتا دی۔ اماں بھی میری بات سن کر ہکا بکا تھی۔ میں نے اور اماں نے فیصلہ کیا کہ دوپہر کو جب ابا ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد لیٹنے کی غرض سے گھر آئیں گے تب ہم کھل کر ان سے تمام بات کر لیں گے۔ ظہر کی نماز کے بعد جیسے ہی ابا گھر واپس آئے تو میں اور اماں ان کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں یوں اپنے کمرے میں بیٹھے دیکھ کر ابا ایک دم ٹھٹک گئے۔ اماں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا مدعے کی بات پر آئیں اور کہنے لگیں، حافظ صاحب یہ آپ آج کل کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ مسجد کے غلے سے تمام پیسے نکال کر کسے دے کر آئے ہیں؟ اور آپ نے چھوٹے مولوی صاحب سے جھوٹ کس لیے بولا کہ مسجد کے غلے میں پیسے ہی نہیں ہیں؟ اماں کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے ابا کے چہرے کا رنگ بدلا، پھر وہ ہلکا سا مسکرائے اور کرسی پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اچھا تو تم لوگوں کو پتہ چل ہی گیا۔
یہ تو تم جانتے ہی ہوگے کہ وہ عورت ایک طوائف ہے۔ ابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ ان کے گھر میں کمانے والا کوئی مرد نہیں ہے۔ وہ عورت خود تو یہ گناہ کا کام کر ہی رہی تھی، مگر وہ چاہتی تھی کہ اگر کوئی اس کی کفالت کرے تو وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو اس گناہ کی دلدل میں جانے سے روکنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو رخصت کر سکتی۔ مجھے کسی کے توسط سے اس عورت کی پریشانی کا علم ہوا تو میں اس سے ملنے گیا۔ ساری صورتحال جاننے کے بعد میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی بیٹی کی شادی کے لیے جو مجھ سے بن پڑا میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ اس لیے میں نے اس بار رمضان المبارک کے مہینے میں ملنے والے تمام زکوٰۃ اور صدقات سارے اس کے لیے سنبھال کر رکھے تھے اور اس کے حوالے کر دیے، اس نیک مقصد کے لیے کہ وہ اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کر دے۔ مگر آپ نے ہم سے یہ سب چھپایا کیوں؟ آپ ہمیں بتا کر بھی تو یہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ ابا نے اپنی بات ختم کی تو اماں نے دھیمے لہجے میں کہا، ہاں بتا تو سکتا تھا، مگر میں صرف اس بات پر عمل کر رہا تھا کہ نیکی اس طرح کرو کہ تمہارے دوسرے ہاتھ کو بھی علم نہ ہو۔ میں بس اس نیکی کا پرچار اور دکھاوا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بس خاموشی سے اس کی مدد کر دی۔ میں نے اور اماں نے ابا سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور دل ہی دل میں خدا کا 1000 بار شکر ادا کیا کہ ہمارے دلوں اور ذہنوں میں جو خدشات تھے وہ تمام خدشات غلط ثابت ہوئے تھے، جس پر ابا نے مسکرا کر کہا کہ کوئی بات نہیں، اس طرح کے پوشیدہ کاموں میں بعض اوقات غلط فہمیاں بھی پیدا ہو ہی جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہمیں کھلے دل سے معاف کر دیا اور سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ میں نے اپنے عظیم باپ کے چہرے پر ایک عقیدت بھری نظر ڈالی اور ان کے کمرے سے نکل آیا اور اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ میں جانتا تھا کہ بہت ساری بے چین راتوں کے بعد آج بہت دنوں بعد میں سکون کی نیند سوؤں گا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔